بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، صحیح بخاری جلد اول، آج ہم حدیث نمبر 17 کا مطالعہ کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرت عبادہ بن اسامت رضی اللہ عنہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے اور عقبہ کی رات نقیب بنائے گئے تھے سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارد گرد صحابہ کرام کی ایک جماعت موجود تھی، میری بیعت کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، کسی پر ایسا بہتان نہیں باندھو گے جو تم گھڑتے ہو، اور تم نیکی میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ پس جو ان امور کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے، اور جس نے ان مذکورہ برائیوں میں سے کسی کا ارتکاب کیا اور اسے دنیا میں اس کی سزا دی گئی تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جس نے ان برائیوں میں سے کسی کا ارتکاب کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اگر چاہے گا تو اسے معاف فرمائے گا اور اگر چاہے گا تو اسے سزا دے گا۔ پس ہم نے ان امور پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بیعت کی۔ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، بات غور طلب ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کی ایک جماعت سے ان مذکورہ امور پر بیعت لی کہ تم یہ کام جو ہے کرو گے، یہ والے کام نہیں کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ بات غور طلب ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ پہلا پوائنٹ یہ تھا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ چوری نہیں کرو گے، دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ تھا زنا نہیں کرو گے۔ چوتھا پوائنٹ تھا اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ پانچواں پوائنٹ تھا کسی پر ایسا بہتان نہیں باندھو گے جو تم گھڑتے ہو، اور چھٹا پوائنٹ تھا تم نیکی میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ خواتین و حضرات، یہ 6 پوائنٹ ہیں۔ ان میں سے اگر غور کیا جائے تو ہمیں پہلا پوائنٹ بھی ایزیلی سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، دوسرا بھی چوری نہیں کرنی، تیسرا زنا نہیں کرنا، چوتھا پوائنٹ ہے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ اب اگر غور کیا جائے تو اس وقت تو یہ تھا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تو اگر اس زمرے میں دیکھا جائے اس کو تو اس زمرے میں بھی یہ بات آتی ہے۔ دوسرا اگر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں، اب دیکھو اس کو زنا کے فوراً بعد کہا گیا کہ زنا نہیں کرو گے اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، یعنی کہ اگر ہم اس کی تھوڑا سا ڈیپتھ میں بھی چلے جائیں، زنا سے بھی منع فرمایا گیا اور اپنی اولاد کو قتل کرنے سے بھی منع فرمایا گیا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو زنا عام ہو چکا ہے، اور پھر اس زنا کی صورت میں پیدا ہونے والے بچے جو کہ ناجائز اولادیں ہوتی ہیں، یا تو ابورشن کروا لیا جاتا ہے یا ان کو کسی کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی امان میں رکھے اور ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور برے اعمال سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، 5واں پوائنٹ جو ہے کہ کسی پر بہتان نہیں باندھو گے جو تم گھڑتے ہو۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں یہ چیز دیکھتے ہیں، یہ بھی عام ہو چکی ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلانے لگتے ہیں وداؤٹ اینی ویریفیکیشن، کہ ہم ویریفائی نہیں کرتے کہ کیا یہ بات واقعہ ہی ہوئی ہوگی یا نہیں۔ یعنی کہ اگر کسی شخص نے کسی پر بہتان لگا دیا ہے تو ہم اس کو آگے پھیلانے میں، شیئر کرنے میں جڑ جاتے ہیں، جبکہ اس چیز سے واضح طور پر اس حدیث مبارک میں منع فرمایا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کی ایک جماعت سے اگر بیعت لی، وچ مینز کہ ہم تک یہ چیزیں پہنچی اور ہم نے بھی انہی چیزوں سے بچنا ہے، ہمارے لیے بھی یہی حکم لاگو ہوگا۔ پھر نیکی میں میری نافرمانی نہیں کرو گے، یہ لاسٹ پوائنٹ تھا اس کے اندر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔